بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں ہاروت اور ماروت کا قصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم بن جائیں تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تم بھی گناہ کرنے لگ جاؤ گے۔ فرشتے بولے کہ اے اللہ، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے کو چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، ان کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر بابل شہر میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں ایک مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت سارے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک دن نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر پہنچ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بڑھ گئی تھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا بت کو سجدہ کریں یا شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد ہے، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو بھی سجدہ کروا لیا اور اپنے شوہر کو بھی قتل کروا لیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو اللہ کے پاس حاضر ہوئے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے تھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ قرآن کریم میں آتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت دنوں کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ ان کو اختیار دے دیں، یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ ادریس علیہ السلام نے انہیں اللہ کا حکم پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ابدی ہے، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ
کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دو۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے تھے، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ ہاروت اور ماروت کا قصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔